الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمت ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء
رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ خالق کائنات دی پر رحمت اور حکمت کتاب دے وچوں جس پر رحمت پر حکمت مقام نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اس مقام دے اندر سلطان کائنات نے شہنشاہ کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام دی ایک دعا دا تذکرہ بیان فرمایا۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر چند گزارشات تہاڈیاں دعاواں نال اور اللہ دی توفیق نال دعا دے عنوان تے اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام دیاں چند دعاواں دا تہاڈے سامنے تذکرہ بیان کراں گا۔ دعا ہے اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اماں جی مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام دی زیر تربیت نے ایک دن آپ نے دروازہ بند کیتا ہے، تالا لگایا، کافی دیر تو بعد یاد آیا مریم علیہ السلام نو کھانا میں بھیجنا ہے، انہاں تک پانی میں پہنچاؤنا ہے، میں دروازہ بند کر کے آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نو کھانا اور پانی کون پہنچائے گا؟ آپ آئے، آ کے دروازہ کھولیا تو آپ نے حضرت مریم علیہ السلام دے سامنے بے موسم پھل دیکھے، بے رتے میوے دیکھے، حیرانگی نال سوال کرتے نے، مریم دروازہ میں بند کر کے گیا، میں آ کے دروازہ کھولیا، تیرے کو بے موسمے بے رتے میوے کس مقام تو آئے نے؟ منچنا آبادیوں، نوجوانوں اور بزرگوں، ذرا توجہ نال میری بات نو سماعت فرمانا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات
میری اور تہاڈی آخرت دا سبب بن جائے۔ آپ نے سوال کیتا مریم بے موسم پھل بے رتے میوے کس مقام تو آئے نے؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیڑا جواب دیتا، اگر سونے دے پانی نال ان الفاظ نو تحریر کر دیتا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مینو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو ملے نے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو مل گئے نے۔ یہ نہیں کیا کہ خالو جی مینو تہاڈی وجہ تو ملے نے۔ خالق کائنات نو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بولیاں اور اما جی مریم علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی تے نازل کر دیتا۔ سوال کر دینے مریم بے موسم پھل بے رتے میوے، کالا یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم دروازہ میں بند کر کے گیا تے میں آ کے دروازہ کھولے آئے، اے تیرے کو بے موسم تے بے رتے میوے کس مقام تو آئے نے؟ تے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندیاں نے قالت هو من عند اللہ، اے پھل تے میوے مینوں دین والا کون؟ بولو کون؟ عابد زاہد فاجر فاسق تے نافرمانی والے، او سب سرکاری لنگر کھاون تے پالن والا پالے، ذاتہ عملہ باجوں جے کر او ود کٹ رزق پہنچاندا، او رب العالم کیویں سداندا تے رازق کیا نہ جاندا۔ فرماندیاں نے اے پھل تے میوے مینوں دین والا اللہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما جی مریم دیاں بولیاں سنیاں، اپنے بھانجے دی گفتگو سنی تے لیدگی اختیار کر لیندے نے۔ آپ دی جوانی گزر گئی ہے، بڑے پا گیا ہے، سر دے بال سفید ہو گئے نے، داڑھی دے بال سفید ہو چکے نے، ہڈیاں کمزور نے تے پٹھے کمزور نے۔ آپ نے اجے تک اولاد دا میٹھا میوہ نہیں چکھیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما جی مریم دیاں بولیاں سنیاں نے تے لیدگی اختیار کر لئی ہے تے اپنے رب دے کولوں بیٹے دا سوال کرنا شروع کر دیندے نے، دعا کردے پے نے، اذ نادا ربہ نداء خفیا، اور مرچنا آباد والے آؤ گل پیار نہ سن لیں۔
حضرت زکریا علیہ السلام بڑے پے دی عمر دے اندر بیٹا کندے کولوں منگدے پے نے جیڑا مالک پچھلی رات دا ٹائم ہو جائے ادھی رات دا وقت ہو جائے تو ساری دنیا سو جاندی ہے اللہ پہلے آسمان تے آ کے مینوں تانوں آوازاں ماردا ہے مینوں تانوں پکاردا ہے آجا منگ لے جو کچھ جاننا ہے کندے کولوں منگنا چاہیے پھر بولو آجا منگ لے جو کچھ جاننا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے در غیرات کیوں تو جاننا ہے کہو لا الہ الا اللہ تے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں چوکیدار میں بوئے وچ بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ تے جے کر کاش ہوئے میرے کول آویں آکے دل دے دکھ سنانے دے کوئی لوڑ نہیں ہو چٹھی پانے دے کہو لا الہ الا اللہ تیرا ماں جاگدا میں کبھی سوندا نہیں روا جاگدا میں کبھی سوندا نہیں راکھی جاگدی کرا اگلاوندا نہیں تو تا پھر بھی میرے بوئے تے آندا نہیں کہو لا الہ الا اللہ تے خالی ہاتھاں میں تیری جوڑی بھر دیواں تینو مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں کہو لا الہ حضرت زکریا علیہ السلام جوانی گزر گئی تے اپنے مالک دے سامنے بیٹے دا سوال کر رہے نے بیٹا منگ رہے نے انداز بڑا پیارا ہے طریقہ سلیقہ بڑا حل ہے آپ نے بلند آواز نال بیٹے دا سوال نہیں کیتا کیوں ایتھوں دے رہن والے مذاق کرن دے مینے تے تانے مارن دے او دیکھو بوڑھا بابا داڑھی دے بال سفید سر دے بال سفید تے اپنے مالک دے کولو بیٹے دا سوال پیا کردا ہے ایسا آواز نال کہہ رہے نے اذ نادا ربہ نداء خفیہ پھر کہو سبحان اللہ قرآن پڑھیا جائے کہ میں نو کہنا نہ پوے سبحان اللہ دی گونج آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی محمد کھنڈ پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جام آئے تے درود پاک پڑھتے جایا دے صحابی دا نام آئے کہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے جایا دے ذرا توجہ کرنا اللہ جوانی میری گزر گئی ہے عرشاں والے اذ نادا ربہ نداء خفیہ اللہ جوانی گزر گئی ہے بڑے پا گیا میری بھانجی مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے عرشاں والے میں نے ایک بے موسم بیٹا عطا کر دے بے موسم بیٹا عطا کر دے اکھا جو آنسو بہا رہے تے اپنے رب دے کولوں بیٹے دا سوال پہ کر دے اللہ مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تے میں نے ایک بے موسم بیٹا عطا کر دے اور نوجوانوں بزرگوں
توجہ کرے آگے قبولیت دا کو ٹائم ہویا کر رہے قبولیت دا کو وقت ہویا کر رہے اللہ چاہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام لو بیٹا پہلے بھی دے سکتے سن لیکن قبولیت دا وقت آیا قبولیت دا ٹائم آیا تو خال کے کائنات دی طرف آواز آئی دعا قبول ہو گئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا فرمایا میرے پیارے حضرت زکریا علیہ السلام جنہیں میرے درد منگتے بن جان میرے درد فقیر بن جان میں پھر انہاں دیاں کیتیاں ہویاں دعاواں نو موڑدا نہیں جنہیں میرے بن جان میرے نال اپنا تعلق قائم کر لیں میرے نال اپنا رشتہ اور واسطہ قائم کر لیں میرے پیارے حضرت زکریا علیہ السلام تسی ساری زندگی مینوں پکارے میرے درد منگتے بن کے رہ گئے اور تسی بڈھے والے میرے کو بیٹے دا سوال کر لیا تو میں رب دا اعلان سن لو پیغام سن لو یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا فرمایا میں تہاڈی دعا نو سن لیا میں تانوں بیٹا عطا کر لگا لوگاں دے گھر بچے پیدا ہون انہاں بچیاں دا نام چاچے تائے رکھ دے نے خالہ پھپھیاں نام رکھ دیاں نے باپ نام رکھ دے ماں نام رکھ دیے میں جڑا تانوں بیٹا عطا کر لگا تانوں نام رکھن دی ضرورت ہی نہیں او دا نام آسماناں تے پہلے ہی یا رکھ چھڑیا ہے کہ جڑا میں تانوں بیٹا عطا کر لگا اللہ اکبر کبیرہ جڑا میں تانوں بیٹا عطا کر لگا جس طرح میں تہاڈے سر تے نبوت دا تاج رکھیا ہے کہ جڑا تانوں میں بیٹا دین لگا میں اون دے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیواں گا کون سن والا ہے بولو کون دعاواں سن والا ہے آواز آئی رب دے قرآن نے اعلان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ترجمہ پھر کدی کر کے جاواں گا وقت اجازت نہیں دے رہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ کون پکارا سندا ہے اللہ آؤ اختصار نال بیان کراں میں چلدا تو ہر بہاول نگر دی سر زمین تے میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال تہاڈی ملاقات کرا جاواں
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 80 85 90 سال عمر گزر گئی ہے، آپ نے اجے تک اولاد دا میٹھا میوہ نہیں چکھیا۔ ایک دن موت وچ آئے نے تے اپنے رب دے سامنے ہاتھ چک لے نے تے دعا شروع کر دیندے نے، رب ابلی من الصالحین، رب حبلی، بزرگوں رب حبلی من الصالحین، اللہ میں نے ایک نیک بیٹا دے ہوئے، صالح بیٹا عطا کر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نے میں نے تینوں سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ کائنات والے ہو، رب کلو جدوں اولاد منگنی ہے تے نیک اولاد منگنی ہے، صالح اولاد دا سوال کرنا ہے۔ بیٹا منگنا تے نیک منگنا، بیٹی منگنی تے نیک منگنی ہے، نیک اولاد دا سوال کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب ابلی من الصالحین، 80 85 عمر گزر جان تو بعد اللہ پاک نے دعا قبول کر لی، عرشہ تو آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ اے منٹنا آبادی ہے، میرے کو پوچھ دے نے، پڑھے لکھے آئے نے، اہل توحید آئے نے، اہل حدیث آئے نے، اہل سنت آئے نے، اے میرے کو پوچھ دے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیرے کو نیک بیٹا منگے، اللہ تیری طرفوں بردبار حلیم بیٹے دیا خوشخبریاں آئیاں نے، معاملہ کیے، آواز آئی عنایت اللہ ربانی، معاملہ اصل میں چاہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے کو نیک بیٹا منگی ہے، صالح بیٹا منگی ہے، میں آپ دی دعا نو قبول کر لیا، میں نیک دینا ہی دینا سے، لیکن میں بردبار کہ حلیم بیٹے دیا خوشخبریاں اس واسطے سنائیاں، خلیل اللہ جس طرح میں تو آنو پرچے پائے امتحانہ دی اندر مبتلا کیتا اور تسی ہر پرچے اندر 100/100 نمبر لیا، میں جرا تہانو بیٹا عطا کر لگا تو آڈا بیٹا بھی ہر پرچے اندر 100/100 نمبر ہی لگا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پڑھ لو اللہ دا قرآن، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ اکبر۔ مرضیاں میرے مالک دیاں، میں فضیلت الشیخ مفکر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب انہوں کی موجودگی کے اندر دعا کا تذکرہ کر رہے ہوں اور ذمہ داری کا تذکرہ کروں گا، اور میں اپنی سعادت سمجھنا ہوں کہ بزرگاں دی موجودگی کے اندر میں اللہ دا قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنا رہے ہوں۔ انشاءاللہ خالق کائنات میرا بیان کرنا تو آدھا سننا اپنے دربار اندر قبول کرے گا، نجات کا سبب بنے گا۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ، مرضیاں اللہ دیو، خالق کائنات نے 80 85 عمر گزر جاؤ تو بعد بیٹا عطا فرمایا ہے تے ساتھ ہی امتحان دا پرچہ پا دیتا ہے۔ انہوں کون آکھے تو انج نہیں تے انج کر، ان دے کموں دے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات نے فرمایا خلیل اللہ اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو اپنی سواری تے سوار کر لو تے جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا اللہ جی اجے بیٹا عطا کیتا ہی 80 90 سال عمر
گزر جاؤ تو بعد عطا فرمایا ہے، اللہ امتحان دا پرچہ پا دیتا ہے۔ خالقہ گل کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دا آرڈر من لیا ہے، اللہ دا حکم من لیا ہے، تے اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو سواری تے سوار کر لیا ہے۔ ایک کھجوراں دی تھیلی کول ہے، ایک پانی دا مشکی دا کول ہے، تے منزل پہ منزل سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے مفسرین نے لکھا ہے، ایک مقام تے پہنچے، کہنے لگے اللہ ایتھے چھوڑ کے واپس چلا جاؤ۔ فرمایا نہیں اجے تہاڈیاں منزلاں کیڑے، میرے بھائی تھوڑا جا اور دور پہنچے، کہنے لگے یا اللہ ایتھے چھوڑ کے واپس چلا جاؤ۔ فرمایا نہیں اجے تہاڈیاں منزلاں کیڑے۔ چلتے چلتے کواٹی دے اندر پہنچ گئے نے، جتھے نہ کو مکان ہے نہ کو دکان ہے، سجے کھبے اگے پیچھے دیکھیا جنگل ہی جنگل ہے، صحرائی صحرائے، کوئی مکان نظر نہ آیا، کوئی دکان نظر نہ آئی، تے خال کے کائنات دی طرف آواز آئی، میرے خلیل اللہ ایتھے اپنی بیوی نو اتار دیو تے اپنے بیٹے نو اتار دیو تے واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو سواری تو اتاریا ہے، بیٹے نو اتاریا ہے، تے بیٹے نو انج کر کے اپنی گود اندر اٹھایا۔ میرے بھائی دل دا ٹکڑا ہے، دل دا گوشہ ہے، 80-85 سال عمر گزر جاؤ تو بعد اللہ نے عطا فرمایا ہے بشری تقاضا ہے، اکھاں چ آنسو بہا رہے ہیں، اپنے بیٹے نال پیار تے محبت پہ کر رہے ہیں، پیار محبت کر کے نہ تے حضرت اماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی گود دے اندر اپنے دل دے ٹکڑے کو رکھ دیتا ہے تے خاموشی نال واپسی دی تیاری کر رہی ہے، تے اماں جی نے پیچھے دوڑ لگائی، خلیل اللہ دسو مینوں ایتھے چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیتا، تھوڑا جا دور گئے تے اماں جی حاضرہ پھر پیچھے جا رہی ہیں، خلیل اللہ کیوں ایتھے چھوڑ کے واپس جا رہا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیتا، تے تیسری دفعہ کہنے لگی خلیل اللہ اگر بشری تقاضے دے پیش نظر میرے کولوں کو غلطی ہو رہی ہے تے مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو، مینوں جنگل دی آبان اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے متعلق نہ سوچو، اپنے دل دے ٹکڑے دے متعلق سوچ لو، اپنے دل دے گوشے دے متعلق سوچ لو۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیتا تے فرماندیاں نے خلیل اللہ کیا رب دا آرڈر ہے، اللہ دا حکم ہے؟ تے خلیل اللہ فرماندے نے ہاں ہاجرہ رب دا آرڈر ہے، اللہ دا حکم ہے، تے حضرت اماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے خلیل اللہ جاؤ چلے جاؤ، جے رب دا آرڈر ہے اللہ دا حکم ہے، واپس پہنا تشریف لے آئیاں نے ذرا توجہ نال سنن، آپ فرماندیاں میں خلیل اللہ رب دا آرڈر ہے اللہ دا حکم ہے، پھر جاؤ چلے جاؤ، جیڑا مالک اگ دے وچوں تہانوں بچا سکدا ہے وہ اس جنگل بیابان اندر میریاں تے تہاڈے بیٹے دیاں حفاظتاں بھی کر سکدا ہے۔ میں ایک روایت اندر پڑھیا فرمایا نے خلیل اللہ جیڑا وظیفہ تسی اگ دے اندر داخل ہو کے پڑھیا سی اور کافراں نے مشرکاں نے تہاڈے متعلق ایک پروگرام بنایا سی، قالوا ارکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے انہوں چلا دیو، سار دیو، سوا بنا دیو۔ میرے بھائی انہوں پتہ نہیں سی کہ جنوں رب نہ مارے انہوں کو مار، تے جنوں رب مارن تے آ جائے انہوں کوئی بچا نہیں سکدا، او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا، او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا،
بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے، غور کری او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے تے دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے، کھنجر 10 وجن یا لکھ وجن او مردا نہیں جے رب نہ مریا ہوئے۔ انہاں پروگرام بنایا کہ انہاں نو جلا دیو، انہاں نو ساڑ دیو اور ساڑ کے تے سوا بنا دیو، تو خالق کائنات دی طرفوں آواز آئی، اللہ پاک نے اگ نو چکھو نو مخاطب ہو کے الفاظ کہے، قلنا یا نار کونی، پھر کہہ دیو، ایک دفعہ پھر کہہ دیو، میں نو نہیں راضی کرنا، کنو راضی کرنا؟ بولو تے کنو راضی کرنا ہے تے جے رب راضی ہو گیا دنیا بھی بن جائے گی تے آخرت بھی۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ پاک نے فرمایا اگے تیرا کم جلانا تے جلا کے سوا بنانا، لیکن سن لے اج میرا ایک تیرے کل مہمان آ رہے ہیں، میرے مہمان واسطے تو زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا تاکہ کتے میرے مہمان نو سردی لگنی شروع ہو جائے، اج میرے مہمان واسطے تو گلزار بن جانا ہے۔ اور پتا دے وہ اگ کیسی ہو گئی، اللہ دے حکم نال، اللہ دے آرڈر نال، فرماؤندے نے ناسود تھا، ایت دا ترجمہ ناسود تھا، نہ تپش تھی، نہ آگ میں گرمی، بن جا رب دا تعلق اللہ نہ جوڑ، نہ سور تھا نہ تپش تھی، نہ آگ میں گرمی، مزاج نار میں آزاد آ گئی نرمی، وہ آگ کہ جس سے پتھروں کے دل بھی دہل جائیں، وہ آگ کہ جس سے پتھروں کے دل بھی دہل جائیں، شرار پڑے تو وہ بھی پگھل جائیں، پر خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، پر خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، کائنات کو پیغام حق سناتا ہوا۔ حضرت اماں جی ہاجرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، خلیل اللہ تسی جدو اگ دے اندر داخل ہوئے سو تے تسی اپنے رب نو پکاریا سی، حسبی اللہ کی کیا سی؟ سارے کہہ دے، میری قصوری بولی دی سمجھ آ رہی ہے کہ پہلی بھی جا رہی ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسب یاد کر لو وظیفہ یاد، حسبی اللہ ونعم الوکیل،
نعم المولا و نعم النصیر۔ پھر سن لو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو اپنے بیٹے نو چھوڑ کے واپسی دی تیاری کر لی۔ تھوڑا جا دور پہنچے، پیچھے مڑ کے دیکھیا، نہ بیوی نظر آئی نہ بیٹا نظر آیا۔ بشری تقاضا جیڑے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو بیٹا منگیا سے، رب حبلی من الصالحین، آپ ان ہاتھاں نو اٹھا کے جنگل بیابان اندر بیوی نظر نہیں آ رہی، بیٹا نظر نہیں آ رہا، تے کی کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے عرشاں والے جس مقام تے میں اپنی بیوی نو چھوڑ کے جا رہا ہوں تے اپنے بیٹے نو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ میں نو مکان نظر کوئی نہیں آیا، اللہ کوئی میں نو دکان نظر نہیں آئے، عرشاں والے جنگل ہی جنگل ہے۔ ہاں ہاں اللہ سنے ایتھے تیرے گھر بیت اللہ دیاں بنیاداں موجود نے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ مکان کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، لیکن ہاں ہاں ایتھے تیرے گھر بیت اللہ دیاں بنیاداں موجود نے۔ اللہ تانوں سارے نوں مکے لے جائے۔ کہہ دو آمین، بلند آواز نال کہو آمین۔ اے سانجی جی آمین رولے والی آمین نہیں، اور دعا کریا کرو کہ اللہ پاک سانو مولویوں نو رولیوں تو بچائے، کٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائے، اتفاق و اتحاد نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پیغام دے جاؤں منجنا آباد اندر اور بہاول نگر دی سرزمین تے آؤ اہل سنت اہل حدیث جتنے بھی مسلمان نے آپس کے اندر اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، محبت کا درس دے، پیار کا درس دے، اتفاق کا درس دے، اتحاد کا درس دے۔ انشاءاللہ جب علماء کرام ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو جان گے تے دن چڑھن تو پہلے اس ملک پاکستان دی تقدیر بدل جائے گی، اور دن چڑھن تو پہلے اس ملک پاکستان کے اندر رب دا قرآن نافذ ہو جائے گا، محمد دا فرمان نافذ ہو جائے گا۔ اور سنو
مت اپنا ذہن لگاؤ پاکستان دے حکمرانوں دے اوپر اس ملک دے اندر کوئی نون لیگ دا منشور لے کے آیا، کوئی کاف لیگ دا منشور لے کے آیا، کوئی پیپلز پارٹی دا منشور لے کے آیا، کوئی طریقے انصاف دا منشور لے کے آیا، سن لو میرے ملک پاکستان نو نہ نون لیگ دے منشور دی ضرورت ہے، نہ کاف لیگ دے منشور دی ضرورت ہے، نہ پیپلز پارٹی دے منشور دی ضرورت ہے، نہ طریقے انصاف دے منشور دی ضرورت ہے۔ میرے ملک پاکستان نو صدیق دی صداقت دی ضرورت ہے، فاروق دی عدالت دی ضرورت ہے، عثمان دے حیا دی ضرورت ہے، علی دی جرأت دی ضرورت ہے، امی عائشہ دی سیرت دی ضرورت ہے، شام اہل بیت دی عظمت دی ضرورت ہے۔ میرے ملک پاکستان نو رب دے قرآن دی ضرورت ہے، محمد فرمان دی ضرورت ہے۔ اور سنو جدو ملک پاکستان علیحدہ ہویا ادو نعرہ لگایا گیا پاکستان دا مطلب کیا؟ ذرا بلند آواز نال پاکستان دا مطلب کیا؟ شہادت کی انگلی کھڑی کر کے پاکستان دا مطلب کیا؟ میں پوچھنا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا معنی ایسے کہ اس ملک پاکستان دے اندر برائی دے اڈے کھولے جان، زنا دے اڈے کھولے جان، شراب دے اڈے کھولے جان، اور اس ملک پاکستان دے اندر سود دے اڈے کھولے جان؟ اگر کوئی ایڈی والا آئے تو میری بات لکھے اور برسر اقتدار تک پہنچائے، میں برملا کہنا چاہوں یہ ملک پاکستان علیحدہ ہویا تو نعرہ لگایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا معنی ایسے کہ اس ملک کے اندر اکھاں بند کر کے رب دا قرآن نافذ کیتا جائے، محمد دا فرمان نافذ کیتا جائے، اور انشاءاللہ قرآن نافذ ہوئے گا۔ کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ قرآن نافذ ہوئے گا، پیغمبر دا فرمان نافذ ہوئے گا۔ اور آج اس ملک کے اندر جس کا دل چاہے صدیق کی صداقت پہ حملہ کرے، جس کا دل چاہے فاروق کی عدالت پہ حملہ کرے، جس کا دل چاہے عثمان کے حیا پہ حملہ کرے، جس کا دل چاہے امی عائشہ کی سیرت پہ حملہ کرے، اور جس کا دل چاہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملہ کرے، انشاءاللہ نہیں کر دے گے جب تک اس ملک پاکستان کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء اور یوتھ فورس کے نوجوان اور جماعت و دعویٰ کے بزرگ نوجوان میرے بھائی سنو، میں اختلاف کا قائل نہیں، میں اتحاد کا قائل ہوں، اتفاق کا قائل ہوں۔ جب تک اس ملک پاکستان کے اندر مسلمانوں کا بچہ موجود ہے، کٹ جاواں گے، مر جاواں گے، اپنے بچے ذبح کرا دیواں گے، جیلاں اندر چلے جاواں گے، لیکن ساڈیاں زباناں چوں آواز آئے گی تو رب دے قرآن دی آئے گی، محمد دے فرمان دی آئے گی انشاءاللہ۔ تو غور کرنا، بات لمبی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے اس مقام تے کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی چرندہ پرندہ نظر نہیں آیا۔ اللہ ہاں ایتھے تیرے گھر بیت اللہ دیاں بنیاداں موجود نے، اس بیت اللہ دیاں جتھے ایک نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب ملدا ہے۔ او بیت اللہ جس بیت اللہ دے اندر روزانہ 120 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، 60 رحمتاں بیت اللہ دا طواف کرن والیاں دے اوپر تے 40 رحمتاں جیڑے بیٹھے نفل پڑھ رہے ہیں
اور ذکر اذکار پہ کر دے نے اللہ اللہ کر رہے نے تے وی رحمتاں انہاں دے اوپر جڑے بالکل بیٹھے بیٹھے بیت اللہ ول ویندے ہی پے نے کہنے لگے اللہ ایتھے تیرے گھر بیت اللہ دیا بنیاداں موجود نے اور کوئی چیز نہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللہ انہوں نمازی بنا دے میری اولاد نو نماز پڑھن والا بنا دے عرشاں والے آؤ تے لوگاں دے دل نوال میل کر دیویں پھیر دیویں تے عرشاں والے میری دعا ہے کہ اتھوں دے رہن والے نو پھلاں دا رزق عطا کریے مینوں یاد آیا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ نو چھوڑ گئے تے مدینہ منورہ گئے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ دے اندر جا کے اے دعا کی تھی عرشاں والے حضرت خلیل اللہ نے مکے والیاں واسطے دعا کی تھی سی کہ مکے والیاں نو پھلاں دا رزق عطا کری میں مدینے والیاں دی دعا پیا کرنا کہ مدینے والیاں نو پھلاں دا رزق عطا کری میرے بھائی مکے والے بھی بے موسم پھل کھا رہے تے مدینے والے بھی مکے جان تے دل کردا جے سارے دا کردا مدینے جان تے کردا تو دعا دے حوالے نال میں چونکہ دعا دے عنوان نو بیان کر رہے ہوں دعا دے حوالے نال میں کہ دعا کر جاواں آمین کہندے جایا جے اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے کہہ دیو اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے ساڈیاں نظراں دے پیاس بجھا دے مکہ میں ویکھاں مدینہ میں ویکھاں محبت دا بریا خزینہ میں ویکھاں تے پیغمبر دے روزے دا درشن عطا دے اللہ اللہ سانو مدینہ وکھا دے اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے تے سونے مدینے دا عجب نظارہ ستا ہے جتھے محمد پیارا سونی مسجد نبوی دے زیارت کرا دے اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے اللہ اللہ سانو مدینہ وکھا دے تے کعبے دے چکر میں مڑ مڑ کے لاواں کعبے دے چکر میں مڑ مڑ کے لاواں تیرے ہی نام دے میں ورد پکاواں تے رکنے یمانی نو ہاتھ لوا دے آپ صاحب رکنے یمانی نو ہاتھ لوا دے اللہ اللہ سانو مکہ وکھاوے اللہ اللہ سانو مدینہ وکھاوے تے چمہ میں جا کے پھر حجر اسود چمہ میں جا کے پھر حجر اسود ہو جائے میرے تے تیری بھی رحمت صفار مروہ دی صحیح کراوے اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے کہو آمین اللہ اللہ سانو مکہ وکھا دے اللہ اللہ سانو مدینہ وکھا دے گل بڑی پیاری ہو اللہ انہاں سارے میں ایو التجائے تیرے ہی در تے ایک ہی صدائے اللہ میرے سمیت جتنے بھی آئے نے میری ماما اور بہنوں بھی تشریف لے آئیاں نے سارے دی دعا ہے اللہ انہاں سارے میں
ایو التجا تیرے ہی در تے ایکو ہی صدا تے ستی ہوئی قسمت ساڈی جگہ دے جگائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جگائے گا ستی ہوئی قسمت ساڈی جگہ دے اللہ اللہ سان مکہ تو آؤ میں 2-4 منٹ تواڈے کول اجازت چاہنا کیونکہ اگر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دا تذکرہ کراں تو رات آ جائے دن چڑھ جائے دعاواں دا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا آؤ جتھے جا کے گل مکنی ہے امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الاولا شمس الضحیٰ والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال آدم دی انابت والے نوح دی استقامت والے ابراہیم دی خلیلی والے زکریا دی دعا والے عیسیٰ دی عبادت والے بدر الدجا والی بطحا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد پھر کہہ دیو ٹھنڈ نہیں پئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں دعاواں تو آپ دیاں بڑیاں نے ایک علیحدہ مضمون ہے آپ کی دعائیں اگر میں آپ دیاں دعاواں کا تذکرہ کروں تو بڑا وقت چاہیے اور ایک دعا کا تذکرہ کر کے میں اپنی بات نو مکاواں ایک دن نا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدی تیتی مسلمان نے ایک دن میرے پیغمبر نے اپنے رب دے سامنے ہاتھوں اٹھا لینے اللہ سونے میں تیرے کو دعا کرنا اگر اسلام نو غلبہ دینا ہے اسلام نو شوکت عطا کرنے ہو وقار عطا کرنا ہے اللہ مکہ مکرمہ بے اندر دو جوان نے اونا دو جوانہ دے وچوں مینوں ایک جوان عطا کر دے ایک جوان دا نام ہے عمر بن ہشام ایک دا نام ہے عمر بن خطاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سنیا اینا دو جوانہ دے وچوں ایک جوان دے دے ایک جوان نو ابو جہل کہندے نے لیکن میرے بھائی گل مقدراں تو بغیر بولو گل مقدراں تو بغیر نہیں بندی ایک عمر دے مقدر جاگ پائے تے ایک دے مقدر جو ہویا سو ہویا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی 100 اونٹ دا لالچ ملے ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو شہید کرنے واسطے آ رہے ہیں رستے دے اندر ایک صحابی نال ملاقات ہوئی الرحیق المختوم سیرت النبی اس کتاب اندر یہ واقعہ موجود ہے آپ آئے تو صحابی رسول کہنے لگے عمر آج تہاڈا چہرہ بدلے ہے رنگ تبدیل ہے کدھر جا رہا ہے جی کہنے لگے اج میں انہاں نو شہید کرنے واسطے چلیا کہ رب دی توحید دا نام لیندے ہیں صحابی رسول کہنے لگے جس جامعہ محمدیہ دے استاد نو جس جامعہ محمدیہ دے کالج نو جس جامعہ محمدیہ دے استاد نو جس کالج دے استاد نو جس یونیورسٹی دے پروفیسر نو شہید کرن چلے جے اس یونیورسٹی اندر تیری بہن بھی داخل ہے تیرا بھائی بھی داخل ہے آئے بہن دے دروازے تے دروازہ کھڑکھٹایا تے اندروں آواز آ رہی ہے قرآن پاک دی جو ہویا سو ہویا بات لمبی ہوگی وقت ہو گیا وقت اجازت نہیں دے رہا دروازہ کھڑکھٹایا بہن نے دروازہ کھولیا تے بہن نو بنائی نو جا کے مارنا شروع کر دیتا بہن نے چھڑاؤں دی کوشش کی تھی بہن دے ہاتھ زخمی ہو گئے کہنے لگی ویر سن لے جس چھاتی دا تو دودھ پیتا ہے میں بھی اسے چھاتی دا دودھ پیتا ہے جس باپ دا تو بیٹا اس باپ دی میں بیٹے جس ماں دا تو بیٹا اس ماں دی میں بیٹی عمر تو کفر نہیں چھڑنا میں اسلام نہیں چھڑنا ہوش وچ آئے کہنے لگے پڑھ کی رہ سو سنائی دیو
تے آؤ آیتاں دو چار سنو تے بعد مقامہ الرحیق المختوم اندر سیرت النبی دی کتاب اندر لکھی ہے، پہن پڑھ دیئے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ قرآن سنیا کی سنیا؟ اللہ میں نے تو قرآن پڑھوں دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دی دعا قبول ہوگی تے آپ فرماندے نے پہن ہن ارضاں کرندہ لے چل نبی دے کول نی رو رو بخشا لواں جڑے بولے میں بولنی اج نبی تو سٹا میں جندڑی نو روڑنی تو جان دے لائق نہیں بہن پکار دی تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہا تو نبی مقبول دا ہاتھ کری دارو رنگا اے حکم عدول دا ہاتھ کری لا کے کھڑسا میں طرف دربار دی اور ملچنا بادی دعا قبول ہو گئی ہن اپنا ہی صافا دینا او ویکھو دلیریاں ہن اپنا ہی صافا دینا او ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکا تو میریاں ہن اپنا ہی صافا دینا او ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکا تو میریاں عمر دیاں باواں بہن پچھانوں الیریاں صافے دی ڈنڈ پین کٹ کے مار دی۔ دعا قبول ہوئی، میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر تشریف لے گیا حضرت امیر حمزہ۔ آخری بات حضرت امیر حمزہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ پارے تے کھڑے نے محبوب جی عمر آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، آج عمر آ نہیں رہا، عرشاں والا رب لے آ رہے ہیں۔ آج عمر آ نہیں رہا، عرشاں والا رب لے آ رہے ہیں۔ دعا قبول ہوئی، قرآن سنیا۔ ہن میرے پیغمبر نے ایک نسخہ استعمال کیتا ہے، نوجوانوں توجہ کرنا۔ وہ نسخہ کہڑا سی؟ جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، دشمن پرانے نو مرید بنا لیا، گوڈے نال گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا، عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی۔ آقا دی خدمت اندر گئے، دعا قبول ہوئی تے کی کا پڑھ دے میں اشہد اللہ الہ۔ آقا فرماندے نے تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب مانگا تھا دعاؤں کا مضمون، میرا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج بتاؤ
تبدیلی کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے، جو تو لے کر کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے نماز کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو۔ عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔